السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع منه رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج کے درس کے لیے صحیح مسلم کی ایک بڑی حدیث کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے جس کا عنوان ہے کہ عذاب قبر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا. ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، برزخ پر بھی ایمان ہے. مرنے کے بعد قیامت تک کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے. صحیح مسلم کی 2867 نمبر کی روایت ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو نجار کے ایک باغ سے ہوا اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار تھے وہ بدکنے لگا اور ڈر تھا کہ کہیں آپ گر نہ پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں پہ جو قبریں ہیں کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں. کہا ان لوگوں کی وفات کب ہوئی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا ان لوگوں کی وفات جاہلیت کے زمانے میں ہوئی ہے، لوگ شرک پر مرے ہیں. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اس امت کا قبر میں امتحان ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو عذاب قبر سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو جہنم کے عذاب سے. صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے. صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو ظاہری اور باطنی فتنوں سے. صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو دجال کے فتنے سے. ہم سب نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنے سے. اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جانور جو بدک رہا تھا اور جو اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گر نہ پڑے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ قبر کے عذاب کو دیکھ رہا تھا. قبر کے عذاب کو دیکھ کر وہ پریشان تھا اور وہ اس اضطراب کے عالم میں آ گیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ پڑے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. اور دوسری روایت سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں چرند پرند ہیں چوپائے ہیں یہ سارے کے سارے قبر کے عذاب کو دیکھتے اور سنتے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے کندھوں پر کسی جنازے کو رکھتے ہیں اور قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو کہتا ہے قدمونی قدمونی. نیک آدمی کا جنازہ کیا کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اور برے آدمی کا جنازہ کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو یا ویلھا این یذهبون بها یسمع صوتها كل شيء الا الانسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اسی قبر میں ہم کو بھی آنا ہے. شاعر کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں. شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے.
دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، وہ مرنے کے بعد اپنی قبروں میں جنتی بستر پر سوتے ہیں. جنت کی کھڑکی ان کے قبر میں کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا. اگر ایک طرف نیک لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ جنت کے بستر پہ سو رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اندر ہیں، تو دوسری طرف ایسے مناظر بھی ہیں، کہیں کسی کا سر جو ہے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کہیں کسی کے جسم پہ سانپ جو ہے ڈس رہے ہیں، کہیں کسی کو بچھو ڈنک مار رہے ہیں، کہیں کسی کو کسی طرح کا عذاب ہو رہا ہے، کہیں کسی کو کسی طرح کا عذاب ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بتائی ہیں کہ الگ الگ طرح کا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم کو وہ نظر نہیں آتا. وہ نظر کب آئے گا؟ جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا. اس وقت جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ برزخی زندگی کو یاد کر رکھنا چاہیے، قبر کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے. دیکھنے میں تو سناٹا ہے، دیکھنے میں تو خاموشی ہے، لیکن اس پردے کے آڑ میں جو ہم کو نظر نہیں آتا، اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے قبروں کے اندر، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اور دوسری مخلوقات جو دیکھتی ہیں، جو چار چوپائے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مستقبل پر پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچنے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما اور ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بندوں کو بچا لیتا ہے، اور ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے آدمی قبر کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم.